السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اسی دوران آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہی اپنے دور کا سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر چل پڑے۔ جہاں اللہ پاک نے نشاندہی کی تھی وہاں پر جب پہنچے تو اس پر خضر علیہ السلام حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ چند واقعات پیش آئے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے کہا، میں تو اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے برسوں ہی چلنا پڑے۔ بس جب وہ دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا دوپہر کا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم چٹان پر ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے تو وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے مجھے آپ سے اس مچھلی کا ذکر کرنا بلا دیا۔ اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کی نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ یعنی خضر علیہ السلام کو پایا، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا تاکہ اس کے سواریوں کو دریا میں غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری پکڑ نہ کیجیے اور میرا کام میرے لیے مشکل نہ بنائیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک رستے میں ایک لڑکے سے ملے جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے ناحق قتل کر ڈالا، بے شک آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ بستی والوں کے پاس آئے اور کھانا طلب کیا،
مگر انہوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ تو وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کرے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ اپنی رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے تھے۔ یہ ان واقعات کی اصل حقیقت ہے جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو دوستو یہ تھا قرآن پاک کے ترجمے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔